ہمارے پاکستانی ڈراماز کی بے پناہ شہرت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ ڈراماز دوسری زبانوں میں ڈب کر کے دیکھے جا رہے ہیں، جس سے ڈراماز کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی انٹرنیشنل لیول کے فیمس ڈراماز پر بات کریں گے جنہیں غیر ملکیوں نے اپنی زبان میں ڈب کر کے دیکھا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل ایسی ہے تنہائی۔ ڈرامہ سیریل ایسی ہے تنہائی کو عربی زبان میں ڈب کر کے سعودی عربیہ کے چینل پر نشر کیا گیا۔ کاسٹ میں سونیا حسین، سمیع خان، صبا حمید، شہریار زیدی، سیمی پاشا، کامران جیلانی اور سعدیہ غفار سمیت دیگر شامل ہیں۔ ایسی ہے تنہائی کی کہانی ایک نوجوان نسل کے گرد گھومتی ہے جو سوشل میڈیا اور سمارٹ موبائلز کا غلط استعمال کرتے ہوئے جہاں ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرتی ہے، وہیں وہ نوجوانی کی لہر میں صحیح اور غلط کی پہچان کیے بغیر ایک دوسرے پر اندھا اعتبار بھی کرتی ہے۔ ڈرامے میں سوشل میڈیا اور سمارٹ موبائل کا استعمال کرنے والی کالج اور یونیورسٹیز کی طلباء اور طالبات کو دکھایا گیا جو ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں لیکن سمارٹ موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے رشتوں میں شکوک و شبہات بھی جنم لیتے ہیں۔ ڈرامے میں حالیہ دور کے نوجوانوں کے پسندیدہ موضوع کی عکاسی کو اس طرح پیش کیا گیا کہ جیسے دیکھ کر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ نئی نسل کس قدر سمارٹ موبائلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے سماجی اقدار کو غیر اہم سمجھ کر اپنے طے کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے۔ ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے کو عربی کے علاوہ انگلش میں ڈب کر کے بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ 2012 کا مقبول ترین ڈرامہ سیریل ہے جس میں اداکارہ صنم سعید نے کشف کا مرکزی کردار نبھایا تھا، جبکہ ان کے ساتھ اداکار فیروز خان نے بھی زارون کا مرکزی کردار نبھایا تھا۔ فواد خان اور صنم سعید کی جوڑی کو 2012 میں نشر ہونے والے مقبول ڈرامے زندگی گلزار ہے میں سراہا گیا تھا اور ان کے کرداروں کو کافی وقت تک یاد رکھا گیا۔ زندگی گلزار ہے کی کہانی ایک سنجیدہ لڑکی کشف پر مبنی تھی جس کے والد بیٹیوں کی پیدائش کے باعث اس کی والدہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تاہم گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے باعث کشف ساری ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ اس دوران وہ زندگی کی کئی تلخ حقیقتوں کا سامنا بھی کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ملال۔ ڈرامہ سیریل ملال ہندی اور عربی زبان میں ڈب کیا گیا ہے۔ ملال ایک ایسی کہانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ غلط فیصلے کس طرح ہر ایک کی زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ زیبا اور دانش امریکہ میں رہتے ہیں، دونوں چھپ چھپ کر ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں، جبکہ دانش اپنی والدہ عافیہ سے ملنے پاکستان جاتا ہے۔ اس کی ماں ایک لڑکی ماہی سے اس کی شادی کر دیتی ہیں۔ ماہی کا ایک انٹرنیٹ دوست سیفی بھی ہے جو ماہی اور سویرا کے ساتھ اس کے کزن اور بہترین دوست سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ امریکہ پہنچتے ہیں تو یہ لوگ اچھے دوست بن جاتے ہیں اور پھر زیبا آگے بڑھ جاتی ہے۔ زیبا جواد سے دوستی کرتی ہے جو کہ ماہی کا کزن ہے۔ ماہی، زیبا اور جواد اکثر ملنے لگتے ہیں، اس لیے جواد کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زیبا سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کتنی گرہیں باقی ہیں۔ ڈرامہ سیریل کتنی گرہیں باقی ہیں ہندی اور فارسی میں ڈب کر کے چلایا گیا ہے۔ یہ ایک اینتھولوجی ہے جس کے تحت بولڈ موضوعات پر بہت سے ڈراماز چلائے گئے۔ ہم ٹی وی کی ڈرامہ سیریز کتنی گرہیں باقی ہیں کہ کس چوئنگم میں غیر مناسب مواد نشر کرنے پر ٹیلی ویژن پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، مگر اس کے باوجود بیرون ملک اس ڈرامے کی شہرت برقرار رہی۔ ڈرامے میں ہومو سیکشوالٹی کے موضوع پر مبنی مواد شامل تھا جو پاکستان کی سماجی، اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے خلاف ہے۔ ہم ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر اس ڈرامہ کو کچھ لوگوں نے اس تحریک سے بھی جوڑا ہے تو بعض نے اس کی شدید مخالفت اور مذمت کی۔ ڈرامے کی ڈائریکٹر انجلین ملک ہیں۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرۂ بے نشاں۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرۂ بے نشاں انگریزی زبان میں ڈب ہو کر ایک انگلش پر آن ایئر کیا گیا۔ میری ذات ذرۂ بے نشاں عمیرہ احمد کا ایک مقبول ترین ناول ہے جس پر بعد ازاں ڈرامہ سیریل بھی بنایا گیا اور اس ڈرامہ کو بھی عوام میں بے انتہا پذیرائی ملی۔ اس ڈرامے کے توسط سے اسے بیرون ملک ایوارڈ بھی ملا۔ عمیرہ احمد کو بھی بہترین رائٹر کا ایوارڈ دیا گیا جنہوں نے ساری زندگی اپنے اوپر لگنے والی تہمت کی نظر کر دی اور اللہ کے نام پر صبر کرتی رہی۔ ایک ایسی کہانی لکھ کر
عورتوں کے حوصلے بڑھائے۔ اپنے ہی گھر والوں نے اسے گھر سے نکال کر ایک گرے ہوئے انسان سے اس کی شادی کر دی۔ پھر اس پر مصائب کی بارش ہو گئی، لیکن اس عورت نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر کو بنگالی زبان میں ڈب کر کے انڈیا میں ویسٹ بنگال میں آن ایئر کیا گیا۔ فرحان سعید اور ہانیہ عامر کا نیا ڈرامہ میرے ہم سفر بے حد مقبول ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر فرحان سعید کی اس ڈرامے میں کی گئی اداکاری کو بے حد سراہا بھی گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر میں فرحان سعید یعنی کہ حمزہ اور ہانیہ عامر یعنی کہ حالہ مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں وسیم عباس، صبا حمید، زویا ناصر، ہیرا خان اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہیروئن حالہ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو فرحان سعید اپنے گھر والوں کے خلاف ہو جاتے ہوئے نہ صرف حالہ کو گھر لے آتے ہیں بلکہ اس سے نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ بعد میں حالہ کو سسرال والوں کے ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے قاتل میرے دلدار۔ میرے قاتل میرے دلدار عربی ڈبنگ کے ساتھ UAE میں دیکھا گیا ہے۔ مرکزی ہیروئن مہوش حیات ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ماہم کے گرد گھومتی ہے جو 20 سال کی ایک نوجوان خاتون ہے۔ وہ عمر کی محبت میں پاگل ہے۔ عمر کے گھر والوں کو یہ رشتہ منظور نہیں، لیکن عمر کے بڑے بھائی اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ شادی کے بعد ماہم کو اپنے سسرال والوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں عمر کے والد، اس کے بڑے بھائی بختیار کی بیوی رباب، عمر کی پھپھی دردانہ اور اس کی بیٹی شفا شامل ہیں۔ ماہم کی بختیار سے ملاقات کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو کافی عرصے سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف دردانہ چاہتی تھی کہ عمر شفا سے شادی کر لے۔ بدلہ لینے کے لیے دردانہ ماہم کے خلاف سازشیں شروع کر دیتی ہیں تاکہ خاندان کے تمام افراد جوان دلہن کے خلاف ہو جائیں۔ ڈرامہ سیریل آن زارا۔ آن زارا بھی عربک چینلز پر اردو ڈبنگ کے ساتھ آن ایئر ہوا۔ پاکستانی ڈراماز کی 5 جوڑوں نے شہرت کی وہ بلندیاں چھو لیں کہ عوام انہیں دوبارہ ٹی وی سکرینز پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آن زارا کی جوڑی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ کامیڈی رومانٹک ڈرامہ آن زارا میں عثمان خالد بٹ اور مایا علی کی جوڑی کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ ڈرامے میں عثمان خالد بٹ اور مایا علی کی جوڑی نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی کروڑوں شائقین کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، جہاں اسے زی چینل سے بھی نشر کیا گیا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارتی شائقین نے بھی سوشل میڈیا پر عثمان خالد بٹ اور مایا علی کو ایک بار پھر ساتھ دیکھنے کے لیے مہم چلائی تھی۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے۔ میرا نام یوسف ہے عربی، ہندی اور انگلش میں ڈب ہوا ہے۔ اس وقت کوئی کیا کرے جب اس کے والدین کے درمیان مقابلے میں اس کی آزادی کا انتخاب کا حق داؤ پر لگ جائے، یعنی اپنی مرضی کی شادی کرنا بھی ایک رسک ہو جائے۔ یہی مشکل اس ڈرامے میں دکھائی گئی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ یوسف ایک ٹرین میں زلیخا سے ٹکراتا ہے اور پہلی ہی نظر میں اسے زلیخا سے عشق ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زلیخا کے والدین کے سامنے ان کی بیٹی کے لیے امیدواروں کی قطار لگی ہے اور ہیرو ہیروئن کے خاندانوں کے درمیان بھی برابری نہیں۔ بشرا ایک متعلقہ خاتون جو زلیخا کے والد سے شادی کی توقع باندھے ہے، یوسف کی دوست کی بہن مدیحہ جو کہ یوسف میں دلچسپی رکھتی ہے، اور اسکول کا ایک پرانا ساتھی ٹونی جو اتفاقیہ طور پر زلیخا کا پڑوسی ہے۔ زلیخا کے والد یعنی کہ وسیم عباس نے اپنی بیٹی کو بہن کے بیٹے سے بیاہنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جبکہ ادھر زلیخا کی والدہ نے کچھ اور پلان کیا ہے، یعنی وہ اپنی بہن کے بیٹے کو زلیخا کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر۔ ہم سفر کو عربی زبان میں ڈب کر کے UAE میں دکھایا گیا۔ اس کا نام بھی تبدیل کر کے رفیق الروح رکھا گیا۔ ہم سفر کے نمایاں فنکاروں میں فواد خان، ماہرہ خان، عتیقہ اوڑھو، نوین وقار اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامے کی ہدایات سمت کھوسٹ نے دی ہیں۔ سیریل فرحت اشتیاق کے ایک ناول کی ذاکر احمد کے ہاتھوں ڈرامائی تشکیل کا نتیجہ ہے۔ ہم سفر کی کہانی خیرت نامی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کی شادی اپنے کزن اشر سے ہوتی ہے۔ اشر کی والدہ اس رشتے کی مخالف تھیں مگر شوہر کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ وہ اشر کو خیرت سے دور رکھنا چاہتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اشر کو خیرت کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن تقدیر انہیں ایک اور فیملی ممبر حریم کے ہمراہ ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے لے آتی ہے جو ان کو یکجا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ڈبنگ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔